بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نفس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہر انسان کے اندر چھپا ایک اور ایسا راز جو اسے مختلف غوطہ زن بناتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس نفس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے، ذرا اس پہ غور کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، تمہارا نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس سے بڑا تمہارا کوئی دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نفس کو قابو میں کرو۔ اس نفس کو قابو میں اگر آپ نے نہیں کیا، اگر آپ اس کو قابو نہ کر پائے تو پھر تمہیں یہ ذلیل بنا دے گا، یہ پستی میں گرا دے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا نفس اس پر حاوی ہو گیا تو یہ نفس انسان کو اس قدر گرا دیتا ہے کہ یہ انسان اپنے خواہشات کو خدا سمجھتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو انسان کیا کرے کہ اپنی نفس کی غلامی سے نکل آئے، اپنے آپ کو آزاد کرے اس ذلت سے جو ذلت نفس کی وجہ سے اس کی طرف چلی آ رہی ہے۔ ایک انسان کتنا حسین ہوتا ہے، کتنی قد و قامت ہے اس انسان کی، اپنے آپ کو کیا نہیں سمجھتا، مگر افسوس یہ بیچارہ اپنے نفس کے پیچھے دوڑ کر خود کو خوار کرتا چلا جاتا ہے۔ نفس پر نظر رکھنی ہے، نفس کو درست طرف لے جانا ہے تاکہ انسان ذلت سے نکل آئے، انسان عزتوں کی طرف چلا جائے، انسان اس مرحلے میں نہ جائے کہ جب خدا اس پر ناراض ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں واضح بیان کیا ہے، نفس کے بارے میں متوجہ کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تمہارا نفس مسلسل تمہارے لیے گناہ کے دروازے کھولتا ہے، اس کو دیکھو اور اس کی طرف توجہ رکھو، ہوشیار بنو، ہوشیار رہو، نفس کے پیچھے مت دوڑو۔ ان نفس لامارۃ بالسوء، اللہ نے ارشاد فرمایا نفس مسلسل تمہیں گناہ پر ابھارتا ہے، یہ تمہیں پستی کی طرف لے جاتا ہے، بے عزتی کی طرف لے جاتا ہے اور گمراہی کے گہرے گڑھے میں گرا دیتا ہے اور پھر نکلنے کا نام تک نہیں لیتا، تمہیں وہاں سے نکال نہیں سکتا۔ اتنا گہرا گڑھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس میں اگر گر جائے تو پھر قیامت تک وہ نکل نہیں پاتا، لہذا ہوشیار رہنا چاہیے۔ سورہ قیامت میں آیت نمبر 5 میں اللہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، جو نفس کی پیروی کرتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے اس بات پر کہ اب وہ نصیحت قبول نہ کرے، ڈٹ جاتا ہے اس بات پر کہ اب وہ گناہ کے راستے کو نہ چھوڑے اور گناہ چلتا رہے، نصیحت قبول نہیں کرتا، یہ آدمی ڈیٹھ بن جاتا ہے۔ نتیجتاً اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ الکہف کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اللہ نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کی پیروی مت کرو جو نفس کا غلام بن گیا ہو، اس لیے کہ ایسا شخص ظالم و مضل، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ بنا دیتا ہے۔ تو اپنے اندر کے اس دشمن کو پہچانو اور ذلت سے باہر نکل آؤ۔